روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، پروگرام کلام کی روشنی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پادری صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ پروگرام میں ہم مسیحی شادی کے تعلق سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور آج کا پروگرام بھی گزشتہ پروگرام سے پیوستہ ہے، اور یہ اسی کا 3rd ایپیسوڈ ہے جس پر ہم بات چیت کریں گے۔ تو پچھلے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پادری صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، کیا بائبل میں ہر شخص کو پابندی ہے کہ لازماً شادی کی جائے؟ دیکھو، یہ سوال بڑا پریکٹیکل نیچر کا ہے۔ اس میں ہر شخص کو شادی کرنے کی اجازت جہاں تک ہے وہ تو پھر حکم کی بات ہے۔ جی، ایک تو اجازت کی بات ہے، پھر ایک حکم کی بات ہے۔ تو جو اگر ہم پیدائش کی کتاب کا نیریٹو لیں تو وہاں پر جو خدا نے بات کی ہے آدم اور حوا سے کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، تو اس کے پیچھے جو خدا کا مقصد تھا شادی باندھنے کا، وہ تو تخلیق کے کام کی ملٹیپلیکیشن تھی۔ جی، گو کہ خدا نے ہر شخص کے لیے حکم تو جاری نہیں کیا، لیکن جو خداوند کا مقصد تھا شادی کا، اس میں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس زمانے میں آ کر جہاں پر آبادی دنیا بے حد بڑھ گئی، اور پھر ممالک نے، کنٹریز نے مختلف کلچرز میں جی، یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی، منصوبہ بندی کریں، یہ کریں وہ کریں، اور بچے زیادہ پیدا نہ کریں، تو وہاں پر ایک مینجمنٹ کی بات آ گئی کہ اگر آپ 2 بچوں سے زیادہ افورڈ نہیں کرتے، جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، جو محکومیت کی بات تھی، بالکل بالکل، وہ اس میں بات آتی ہے کہ بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کتنے بچوں کا ارینجمنٹ کر سکتا ہوں، ڈسپلن کر سکتا ہوں، ان کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہوں۔ تو اس میں یہ تو تاثر نہیں ملتا کہ شادی نہ کی جائے، بلکہ یہ ضرور اس میں تاثر ہے خدا کے بیان میں کہ اتنا معمور کرو زمین کو جتنے کو آپ محکوم کر سکو، مینج کر سکو۔ لیکن شادی کرنا یا نہ کرنا، اور پھر شادی کو کہاں تک اپنی فیملی کو بڑھانا ہے، اس پر انڈرسٹینڈنگ ہے، ڈائریکٹ حکم نہیں ہے کہ کتنے بچے پیدا کرنے، کتنے نہیں کرنے، شادی کرنی نہیں کرنی۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ ہر انسان کے جو اس دنیا میں وارد ہوتا ہے، اس خدا کے ایکٹ کے مطابق ایک ذمہ داری ہے، دنیا کو آگے بڑھانا، فیملی کو آگے بڑھانا۔ پھر آگے چل کے جب یسوع مسیح کے بیان میں ہم پڑھتے ہیں، جہاں پر فقیوں اور فریسیوں نے یسوع مسیح کے ساتھ سوال کیا، تو اس میں یسوع مسیح نے کہا کہ کچھ تو پیدائشی طور پر مخنث پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے خود مخنث کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو خدا کی بادشاہی کا ذکر خدا میں یسوع مسیح نے کر دیا، تو اس سے یوں لگتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص شادی کرے یا ہر خاتون شادی کرے، لیکن یہ ضرور بات ہے کہ شادی کی ممانعت بھی نہیں ہے اور شادی کا حکم بھی نہیں ہے کہ ہر شخص شادی ضرور ہی کرے۔ البتہ پولس رسول نے کرنتھس کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے ایک ہدایت فرمائی، اور میں وہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں یہاں پر، اس لیے کہ اس معاملے میں پولس رسول نے اس کا بڑا واضح طور پر ذکر کیا ہے۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا 7واں باب اور اس کی 2 آیت، بلکہ پہلی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ جو باتیں تم نے لکھی تھیں ان کی بابت یہ ہے کہ مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاری کے اندیشے سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسے ہی بیوی شوہر کا۔ تو اس میں جو اندیشے کی بات کر رہا ہے پولس رسول کہ حرام کاری کے اندیشے کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے ایک بیوی رکھے اور بیوی اپنے لیے ایک شوہر رکھے۔ تو اس میں بھی وہ حکم جاری نہیں کر رہا، وہ ایک سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک گناہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ اگر شادی نہ کر کے کچھ اور گناہ
سیکشول لائف کے بارے میں زندگی میں وارد ہوتے ہیں تو ان کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ ایک لیگل طریقے سے، شرعی طریقے سے شادی کر لیں، کیونکہ شادی اپنی ذات میں گناہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ شادی نہیں کرتے جو کہ گناہ نہیں ہے، تو پھر آپ شادی نہ کر کے ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسے کام کریں جو کہ گناہ گردانے جائیں، کیونکہ بائبل مقدس نے تو شادی کو عزت کی بات کہا ہے اور لکھا ہے کہ جو حالت ازدواج ہے وہ عزت کی حالت ہے، اور پھر جو حالت ازدواج ہے وہ شرعی حالت ہے۔ تو شادی کرنا تو شرعی ہے اور عزت کی بات ہے، اور اگر شادی بندہ نہیں کرتا اور پھر کچھ اور ایسے کاموں میں پڑ جاتا ہے جو کہ شرعی طور پر غلط ہے، تو شادی کرنا تو گناہ نہیں ہے، لیکن شادی نہ کر کے کچھ ایسے کام کر جانا تو گناہ ہو جائیں گے۔ اس لیے پولس رسول اس اندیشے کے تحت کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنا ضبط نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کر سکتا، اپنے جذبات کو مینج نہیں کر سکتا، اور وہ جذبات میں بہ کر کچھ ایسے کام کرتا ہے جو کہ شریعت کی نظر میں گناہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہر مرد بیوی رکھے، کیونکہ یہ شرعی ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ عزت کی بات ہے، یہ عزت کی حالت ہے۔ تو پھر اگر کوئی ایسا پرابلم ہے کہ آپ کی جو سیکشول مینجمنٹ جو ہے وہ آپ نہیں کر پا رہے اور مختلف طرح کے گناہوں میں گر رہے ہیں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ شرعی طور پر ایک شادی کر لیں اور عزت کے ساتھ زندگی بسر کریں، کیونکہ یہ شرعی بھی ہے اور عزت کی بات بھی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہر شخص کے لیے شادی کرنا ضروری ہے، ضروری نہیں ہے۔ جو اپنے جذبات کو مینج کر سکتے ہیں خدا کی بادشاہی کے لیے، جس میں یسوع مسیح نے ذکر کیا، جس کا ذکر متی کے انجیل کے 19ویں باب میں بڑی ایک لمبی مکالمہ ہے فقیوں اور فریسیوں کے بیچ میں، پھر شاگرد اس مکالمے میں شامل ہو گئے۔ متی کے انجیل اس کا 19واں باب، اس کی 11ویں اور 12ویں آیت۔ اس نے ان سے کہا، سب اس بات کو قبول نہیں کر سکتے مگر وہی جن کو یہ قدرت دی گئی ہے، اور یہ قدرت کا ایک لیے ہے جذبات کو مینج کرنے کی۔ لیکن کیونکہ بعض کھوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوئے، اور بعض کھوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے کھوجا بنا دیا۔ جیسے پرانے ادرامے میں جتنے بادشاہوں کے محل میں آدمی کام کرتے تھے، ان کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ اس میں جائیں اور ان کو کھوجا بننا پڑتا تھا۔ اور بعض کھوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنا دیا ہے، اور پھر وہ شادی نہیں کرتے تھے، لیکن مقصد پیچھے یہ تھا کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں اپنے آپ کو تیار کریں۔ پر دیٹ ڈزنٹ مین کہ شادی اس میں کوئی رکاوٹ بنتی ہے، شادی اس میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ لیکن اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہتے، آپ کنوارے رہنا چاہتے ہیں اور پھر اس میں کسی گناہ میں پڑ جاتے ہیں، تو وہ گناہ جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخلے کے لیے رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ شادی خدا کی بادشاہی میں رکاوٹ کا باعث نہیں بنتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ پولس رسول نے کہا جو غیر شادی شدہ بندہ ہے وہ خدا کی فکر میں رہتا ہے، اور شادی شدہ بندہ جو ہے وہ بہت ساری فکروں میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن شادی شدہ زندگی میں جو فکریں ہیں وہ ذمہ داریاں بھی تو ہیں۔ جہاں پر خدا نے شادی کا حکم دیا وہاں پر انہوں نے کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کر دیں، اور انہیں ذمہ داریوں کی انجام دہی میں پولس رسول پھر دنیاوی فکر و تردد کی بات کرتا ہے وہ۔ لیکن یہ ہے کہ ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو دیکھ لیں کہ شادی کا حکم نہیں ہے، لیکن شادی کرنا اس لیے واجبی ہے کہ کسی گناہ کا شکار نہ ہو جائے۔ آپ کے سوال کے لیے یہ ساری باتیں جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شادی کرنا گناہ نہیں ہے، اور اگر آپ شادی نہیں کرتے تو پھر اس میں کیئرفل رہے کہ کسی گناہ میں نہ پڑ جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات تو پاری صاحب کلیئر ہے، لیکن اب ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ شرعی طور پر مسیحی جو ہے وہ ایک مسیحی شخص کن رشتوں میں شادی کر سکتا ہے؟ اب دیکھو، نئے عہد نامے میں ڈائریکٹلی کوئی ایسا بیان نہیں ملتا کہ جس میں ان رشتوں کا بنام ذکر ہوا ہو۔ لیکن پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، میں نے پچھلے کسی پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ نئے عہد نامے کے آنے سے پرانا عہد نامہ ریجیکٹ نہیں ہو گیا اور نہ ہی منسوخ ہو گیا، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے خود فرما دیا کہ میں نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تو پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے کو کنڈیم نہیں کرتا، اور پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے میں مکمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور کسی اسکالر نے یہ کہا ہے کہ پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے میں کھلا ہوا ہے، اور نیا عہد نامہ جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں چھپا ہوا ہے۔
کتاب ایک ہی ہے لیکن دو ایراس ہیں جن کو ہم اولڈ ایرا اور نیو ایرا کہتے ہیں, جی اولڈ کووننٹ اینڈ نیو کووننٹ. تو کتاب ایک ہی ہے, اس کا آتھر بھی ایک ہی ہے, اس میں ایمان بھی ایک ہی ہے. لیکن اس لیے نئے عہد نامے میں اگر اس سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹ کلیئرلی ریفرنس نہیں ہے تو پرانے عہد نامے میں جو ریفرنس موجود ہے وہ نئے عہد نامے کے لوگوں کے لیے ایک رہنما ہے, اور اس کا ذکر بہت سارے لوگ تو جانتے بھی ہیں لیکن جو نہیں جانتے وہ اس کو نوٹ فرما لیں. احبار کی کتاب کے 18ویں باب میں ایک مفصل بیان ملتا ہے, جی اور وہ مفصل بیان تو ہم یہاں پڑھ نہیں سکتے, لیکن جو ذکر ملتا ہے اس میں احبار کی کتاب کا 18واں باب, دیکھیے میرے ساتھ اس کی 6 آیت سے 18ویں آیت تک, بلکہ اینڈ تک چلے جائیں گے اس باب کے آخر تک. تو اس میں کچھ اور قباحتیں جو آج 20ویں صدی میں آ کر ویسٹرن کلچر میں اور بلکہ پوری دنیا میں, اب تو دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے, بالکل جو برائیاں کبھی صرف ویسٹ میں ہوتی تھیں, سیکچول امورالٹیز کے بارے میں, سیکچول ابیوزز کے بارے میں, وہ اب ہر جگہ ہی ہے, کہیں چھپی ہوئی ہیں کہیں کھلی ہوئی ہیں. لیکن یہ کہ یہ ابیوزز ہر جگہ اب موجود ہیں, جو سیکچول ابیوزز کی بات ہے, اور جس میں بیسٹیالٹی ہے اور کئی چیزیں ہیں جس کا ذکر پرانے عہد نامے میں بھی آتا ہے, جی لیکن اس کا ذکر ہمیں احبار کی کتاب کے 18ویں باب میں بڑا وضاحت کے ساتھ ملتا ہے. اور 6 آیت سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو میں یہاں 6 آیت پڑھ دیتا ہوں. تم میں سے کوئی اپنی کسی قریبی رشتہ دار کے پاس اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جائے. تو قریبی رشتہ دار سے مراد بلڈ ریلیشن ہے. اب اس بلڈ ریلیشن کا جو تصور ہے اور اس کی جو وضاحت ہے, اس کی وضاحت پھر اگلی آیتوں میں اس نے کی ہے. جیسے 7ویں آیت میں لکھتا ہے کہ تو اپنی ماں کے بدن کو جو تیرے باپ کا بدن ہے بے پردہ نہ کرنا. تو ماں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. اس کے بعد پھر آگے لکھا ہے کہ تو اپنی بہن کے بدن کو, چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو چاہے تیری ماں کی, خواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہو خواہ اور کہیں, بے پردہ نہ کرنا. تو بہنوں کے ساتھ نہیں کرنا. تو یہ قریبی رشتہ داروں کا جو ذکر 6 آیت میں آیا ہے, اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ بلڈ ریلیشن میں جو آپ کا فرسٹ بلڈ ہے, جس میں آپ کے چچا کے بیٹے ہیں, بچے ہیں, پھر آپ کے تایا کے بچے ہیں, جو آپ کا فرسٹ ریلیشن ہے, فرسٹ بلڈ ہے, اس میں آپ شادی نہیں کر سکتے. یہ ہمارے کلچر میں ویسے ہی بڑا کامن ہے کہ ہمارے ہاں, ہمارے پاکستانی انڈین کلچر میں تو لوگ چاچاؤں کے ساتھ اور تایاؤں کے بچوں کے ساتھ شادیاں نہیں کرتے. جبکہ جو میٹرنل فیملی ہے, ماں کی طرف سے پچھلے جو ان کے مسیر ہیں اور ماموں کے بچے ہیں, ماسی کے بچے ہیں, وہ سیکنڈ, وہ قریبی رشتہ داروں میں پھر نہیں آتے, وہ سیکنڈ فیملی میں آ جاتے ہیں. کچھ ایسے جیسے بھاوج کا ذکر ہے, جیسے آپ کے کسی لڑکے کے بھائی کی بیوی ہے, اس کے بارے میں لکھا ہے. اور میں اپنے ناظرین سے ضرور کہوں گا کہ ان رشتے ناتوں کے بارے میں جن میں ہم شادیاں نہیں کر سکتے, ان کی تفصیل وہ ضرور اس حوالے میں تفصیل سے پڑھیں, اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ حوالہ نوٹ فرما لیں. احبار کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر اگر آپ باب کے آخر تک ہی پڑھ لیں اور بالخصوص 18ویں آیت تک, تو جو انسانی رشتوں کی بات ہے جہاں پر آپ ریلیشنز رکھ سکتے ہیں شادی شدہ نیچر کے, تو وہ آپ کو احبار کی کتاب 18واں باب اس کی 6 آیت سے 18ویں آیت تک کا پورا مفصل بیان ملتا ہے. اور اس مفصل بیان کو نیا عہد نامہ ریجیکٹ نہیں کرتا, کنڈیم نہیں کرتا, منسوخ نہیں کرتا, بلکہ کرسچن لوگ اس حوالے کو بیس بنا کے, بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کرسچن میرج ایکٹ ہے ان پاکستان, اس میں بھی اسی حوالے کو بیس بنا کے تو کرسچن میرج ایکٹ کو فارم کیا گیا ہے, جس میں ان رشتہ ناتوں کا ذکر ہوا ہے. اور یہی وہ ساری تفصیل اس میں انہوں نے باقاعدہ چھاپی ہوئی ہے. جو کرسچن میرج ایکٹ کی کتاب ہے وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں, آپ جائیں اور اس کو دیکھیں. تو کرسچن میرج ایکٹ آف پاکستان جو ہے اس میں یہ پوری ٹیکسٹ پرنٹڈ ہے, اور اسی ٹیکسٹ کو بیس بنا کے کرسچن میرج ایکٹ ان پاکستان بنایا گیا ہے, اور کرسچن اس کو فالو کرتے ہیں. اور میں سوچتا ہوں کہ ہر شخص جو رشتے ناتوں میں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, کہاں شادی کر سکتے ہیں اور کہاں نہیں کر سکتے, اس کی رہنمائی جو ہے وہ احبار کتاب کے 18ویں باب سے ضرور لے لیں. باقی جو شادی نیچر کے ایکٹ جس کو ہم ابیوزز کہتے ہیں, امورالٹی کہتے ہیں, ان کا مفصل آگے بیان بھی
اسی باب کی 19ویں آیت سے آگے باب کے آخر تک بھی ذکر ہوتا ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہم چونکہ ان حالات میں رہتے ہیں، ہم 21ویں صدی کے لوگ ہیں، اور 21ویں صدی کے جتنے بھی ابیوزز ہیں ہماری کلچر میں، سوسائٹی میں، ہماری دنیا میں، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ارد گرد بھی پائی جاتی ہیں. بالکل. اس لیے ان سے بچنے کے لیے اور ان کی بابت خدا کلام سے رہنمائی پانے کے لیے میں اپنے ناظرین سے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بیسک ٹیکسٹ جو ہے اس معاملے میں، اس کو ضرور پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ اس کو ذرا دیکھ لیجئے، کیونکہ بچے کئی دفعہ خود فیصلے کر لیتے ہیں اور رشتے ناتوں کا لحاظ خیال نہیں رکھتے. تو پھر جب ہم نے پہلے ہی پروگرام میں کہا کہ اٹ از ناٹ اونلی اے سوشل کانٹریکٹ، میرج از ناٹ اونلی اے سوشل کانٹریکٹ، یہ سوشلی ہوتا ہے. سوسائٹی اس سے پرورش پاتی ہے اور آگے بڑھتی ہے، سوسائٹی بڑھتی ہے آگے. لیکن شادی کا جو ایکٹ ہے، جو فعل ہے، اس کو ہم شرعی طور پر کووننٹ مانتے ہیں، کیونکہ اس میں خدا کی مرضی، اور خدا کی مرضی کہاں؟ یہاں ہے. خدا کی مرضی تو کلام میں یہاں ہے. یہ جو حوالہ ہے یہ خدا کی رضا ہے. اگر ہم شرعی طور پر اپنی شادی کرنا چاہتے ہیں جس کے ساتھ بھی، اس کے لیے رہنمائی کے لیے احبار کی کتاب کا 18واں باب جو ہے وہ بہت ہی بیسک ٹیکسٹ ہے. اور اس کو تو ہر وہ والدین اور وہ بچے جو شادی کی عمر کی طرف بڑھ رہے ہیں یا شادی کے لیے کچھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس حوالے کو ضرور پڑھ لیں. میں یہاں سے اپنے ناظرین کو اس پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں. جی پادری صاحب، آپ نے بات کی آج کے نوجوان نسل کی یا بچوں کی جو خود فیصلہ جات جو ہے وہ کرنا پسند کرتے ہیں، اور آج کی ماڈرن ایج میں لو میرجز کا کانسیپٹ بہت ہائی ہے. تو اس کے بارے میں، لو اور ارینج میرجز کے بارے میں بائبل مقدس کیا فرماتی ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. یہ سوال تو بڑا پریکٹیکل نیچر کا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں اکثر اس طرح کیسز آتے ہیں، اور جب بھی اس طرح وہ کیس آتا ہے تو کہیں تو رضامندی بھی ہو جاتی ہے جی دونوں بچوں کے پیرنٹس میں، اور کہیں ریزسٹنس بھی آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر بات کریں تو پرانے عہد نامے کا یہ ایک بڑا جنرل کانسیپٹ ہے کہ پیرنٹس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے شادیوں کا ارینج کریں. ٹھیک. اگر لڑکا ہے، بیٹا ہے، تو اس کے لیے بیوی ڈھونڈے، جیسے ابراہم نے اپنے مختار علی اظہر کو اختیار دے کر تو بھیجا کہ میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی ڈھونڈ کے لائے، اور پھر اس نے بتایا. تو وہ ساری ارینجمنٹ جو تھی وہ ابراہم نے کی. پھر اسحاق کی شادی اس طرح سے ہوئی، پھر آگے یعقوب کی شادی اس طرح سے ہوئی. ارینج میرجز تھی. لیکن چونکہ ہم شرع کی بات کر رہے ہیں، یہ جو کیسز میں ذکر کر رہا ہوں، ابراہم کی شادی کا، اسحاق کی شادی کا، یعقوب کی شادی کا، پھر آگے ان کے بچوں کی شادیوں کا، وہاں پر تو جو پیرنٹس جو تھے وہ سب کچھ کرتے تھے. اور یہ جو ایرا تھا بزرگوں کا، یہ پری لا ایرا کہلاتا ہے، جس میں ابھی جو موسوی شریعت ہے وہ نہ آئی تھی اور نہ نافذ ہوئی تھی. بالکل. کیونکہ ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا جو دور ہے، جو تاریخ دان ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہم کا زمانہ یسوع سے تقریباً 2000 سال کافی کا ہے. جبکہ موسیٰ کے دور سے اگر ہم پیچھے جائیں گے تو موسیٰ کا زمانہ 14ویں صدی کافی کا ہے. 1400 سمتھنگ میں غالباً 15ویں صدی کا کی شروعات، بلکہ اختتام ہو رہا تھا. 15ویں صدی کا اختتام تھا اور 14ویں صدی شروع ہو رہی تھی. تو اگر ہم اس کو 1400 سمتھنگ میں گنتے ہیں تو 15ویں صدی، تو 15ویں صدی سے آنورڈ اگر دیکھیں گے پیچھے کی طرف تو ابراہم کا اور موسیٰ کے زمانے کا تقریباً 500-550 سال کا فرق ہے. یہ جن شادیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ تو موسیٰ کی شریعت سے 500 سال پہلے کے واقعات ہیں. اس لیے ہم ان کو پری موزائک ایرا کہتے ہیں، پری شرعی ایرا کہتے ہیں. لیکن جب شرع میں بات آتی ہے، شریعت کے دور میں بات آتی ہے، تو اس میں ہمیں قضات کی کتاب میں 14 باب کی پہلی سے تیسری آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے، سمسون کا ذکر ملتا ہے، جس نے تمنت کے مقام سے کوئی خاتون پسند کر لی، اور جو پسند کر لی پھر اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ جی میری شادی وہاں کر دی جائے. لیکن ماں باپ کی طرف سے ریزسٹنس آ گئی، کیونکہ شریعت کے نافذ ہونے سے پہلے تو بزرگوں کے دور تھا، اور بزرگوں کے دور میں یہ پریکٹس جاری تھی کہ ماں باپ ہی کرتے تھے ارینجمنٹ. اور سمسون کے والدین نے بھی یہ ریزسٹنس شو کی، لیکن سمسون نے اپنے پیرنٹس کی رضا کے خلاف جا کر اس لڑکی سے، اس عورت سے شادی کر لی، جو کہ
اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پسند کی شادی تھی، ماں باپ کی مرضی اور ماں باپ کی کنسنٹ کے بغیر وہ شادی ہوئی. اور اس کے بارے میں اگر آپ قضاتی کتاب کے 14 باب کو پڑھیں آپ، تو اس میں آپ کو پتہ چلے کہ اس شادی کے پیچھے خدا خود ناراض تھا، خدا خوش نہیں تھا. اور خدا کی ناخوش ہونے کی 2 وجوہات تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ جو پیٹرنل اختیار تھا، جو ان کا حق تھا، جو ان کی ذمہ داری تھی والدین کے اپنے بچوں کی طرف، ان کی انجام دہی میں یہ بچہ سمسون جو تھا وہ رکاوٹ بنا. کیونکہ یہ پیرنٹس کی بے عزتی کی بات ہے. بالکل. اور شرع کتاب میں، شریعت کی کتاب میں تو یہ حکم تھا کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر. تو اس طرح سے اس نے اپنے ماں باپ کی بے عزتی کی. ایک تو یہ گناہ ہو گیا کہ اس حکم کی، چھٹے حکم کی نافرمانی ہو گئی جس میں کہا گیا کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر. ایک تو یہ ہوا جو کہ شرعی طور پر غلط تھا اور احکامات خداوندی کی خلاف ورزی ہوئی. اور جو بچے یہ کرتے ہیں وہ احکامات خداوندی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کیونکہ خداوند نے یہ کہا کہ ذمہ داریاں ڈیوائیڈڈ ہیں ہر بندے کی. میاں کی ذمہ داری الگ ہے، بیوی کی ذمہ داری الگ ہے، پھر میاں بیوی دونوں کی ذمہ داری بچوں کی طرف الگ ہے. بالکل. تو ذمہ داریوں کی انجام دہی میں رکاوٹ بننا غلط ہو جاتا ہے. یہ اس میں تھوڑا سا ضرور ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو اس میں شامل کرنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن ماں باپ کا وہاں راضی نہ ہونے کی بھی ایک وجہ تھی. اور وہ وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکی جو تھی وہ فلسطینی تھی، وہ یہودی قوم کی نہیں تھی، وہ عبرانی نہیں تھی. تو ماں باپ نے کہا کہ نہیں، وہ ہمارے ہم ایمان نہیں ہے. تو بے ایمانوں کے ساتھ ایمانداروں کی شادی کا تو ہر جگہ خدا نے حکم دیا کہ تو ان کے ساتھ نہ ہموار جوے میں نہ جتنا. اور بہت جگہوں پر خدا نے جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر ملک معدہ میں آئے ہیں تو خدا نے بڑا واضح ان کو پیغام دیا تھا کہ تم بت پرست لوگوں کے ساتھ نہ ان کو لڑکیاں دینا اور نہ ان کی لڑکیاں لینا. بالکل. ہاں جی. تو یہ حکم تھا، یہ سجیشن نہیں تھا. اٹ واز اے کمانڈمنٹ، امپیریٹو ہے یہ. بالکل. تو خدا کے حکم کی ڈبل وائلیشن ہو گئی، اور ماں باپ کی رضا کے خلاف جا کر اور پھر خدا کی رضا کے خلاف جا کر اس نے یہ کام کیا. اور اس پر پیرنٹس بھی نالاں تھے اور خدا بھی نالاں تھا، اور جس کے بارے میں پھر اس کو سزا بھی ضرور ملی، اور اس کا ذکر ہمیں قضاتی کتاب میں ملتا ہے. بالکل. تو پسند کی شادی آج بہت مروج ہو رہی ہے، لیکن اس میں اگر ہم اس کو آج کے زمانے میں دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ والدین کو جو کام کرنے ہیں وہ ان کو کرنے دینے چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ آج بچوں کے پاس بہت آرگیومنٹ ہے، بچے ماں باپ کے ساتھ آرگیومنٹ کرتے ہیں اور اس آرگیومنٹ کو وہ کہتے ہیں جی ہمارا حق ہے، ہمارا ایک ہیومن رائٹ ہے کہ ہم اپنی بات کہیں، ہم اپنے خیال کا اظہار کریں. تو اس میں کون سی بے عزتی والی بات ہے؟ وہ مجھے یاد آتا ہے بابا بلے شاہ کہتا ہے کہ ماں باپ نو کدی نہ برا آکھیو چاہے لکھ انہاں دا قصور ہوئے. ماں باپ بھی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جو عزت کا پہلو ہے، جو تابع داری کا پہلو ہے، وہ کار فرما رہنا چاہیے. اپنی رائے بھی دینی ہے تو عزت کی راہ سے، گستاخی کی راہ سے نہیں. سمسون نے یہ کیا تھا، سمسون نے گستاخی بھی کی تھی، نافرمانی بھی کی تھی، ان کی ذمہ داری کی انجام دہی میں رکاوٹ بھی بنا، تو بہت کچھ ہو گیا تھا. آج بھی بچے اس طرح سے کر گزرتے ہیں اور اس کو اپنا وہ ہیومن رائٹ مانتے ہیں. اب ہیومن رائٹ بائبل مقدس میں جو ذکر ہوئے ہیں وہ تو وہی ہیں جو خدا نے کر دیے ذکر. ان سے تجاوز کر کے کہنا جی میرا یہ ہیومن رائٹ ہے، یہ پھر انسانی سوچ ہے. جو ہیومن رائٹ ایک انسان کے دوسرے انسان کی طرف حقوق و فرائض ہے وہ تو خدا نے کلام مقدس میں درج کر دیے. ان سے تجاوز کر کے اگر آپ اپنے ہیومن رائٹس کو کلیم کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی فراست، اپنے علم، اپنے ایکسپوجر کی بنا پر وہ آپ اپنے رائٹس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جو خدا کی احکامات کے سے اوپر چلے جاتے ہیں اور ان کی نفی میں چلے جاتے ہیں. تو خدا نے جب کہا کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر، تو پھر یہ بھی ایک ایسا ایکٹ ہے شادی کا کہ جس میں ماں باپ کی عزت اور ماں باپ کی رضا کا شامل ہونا ضروری ہے. اب رہی بات کہ کیا اگر دو لڑکی لڑکا آپس میں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور ماں باپ کی اس میں رضا شامل ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ ارینج ہی ہو جاتی ہے. تو میرج میں لو تو ہونا ہی چاہیے، پسند بھی ہونی ہی چاہیے. جب ماں باپ ارینج میرج کرتے ہیں تو بھی ایک دوسرے کی رضا معلوم کرتے ہی ہے، بلکہ پادری صاحب جب نکاح پڑھتے ہیں اس وقت بھی وہ لڑکی لڑکے کی رضا مانگتے ہیں. ایگزیکٹلی. ہاں جی.
اگر اس وقت وہ ایک دوسرے کو ناپسند کر دیں تو وہ نکاح نہیں پروسیڈ کرتے. تو لڑکی لڑکے کی رضا کا شامل ہونا تو ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ماں باپ کی رضا کا شامل ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے اور خدا کی طرف سے یہ ہدایت ہے. تو سمسون کے کیس میں تو دونوں طرح سے وائلیشن ہوئی، خدا کی مرضی خلاف بھی ہوئی اور انسانی جو والدین ہیں، جو گارجینس ہیں، ان کے خلاف بھی وائلیشن ہوئی، جس کی وجہ سے وہ پسند کی شادی جو تھی وہ ایکسیپٹیبل کبھی بھی نہیں ہوئی اور خدا کے کلام میں اس کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا. لیکن اگر تو پسند کی لو میرج یہ ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ دیں، نہیں مانتے تو نہ کریں، تو پھر وہ شادی یہی ہے جس پر خدا ناراض ہے، والدین ناراض ہیں، بہن بھائی ناراض ہیں، سب رشتہ دار ناراض ہیں، سب دوست ناراض ہیں. تو سب کو ناراض کر کے تو ایک شادی کرنا، ایک فیل کرنا، ایک عمل کرنا کہاں تک درست ہے؟ یہ تو انسانی لاجک کے خلاف ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے پسند کی شادی میں اگر والدین کی رضا شامل ہو جائے تو اس میں خدا کی رضا شامل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر جو بچے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اگر والدین کی رضا شامل نہیں ہوتی تو اس میں خدا کی رضا بھی شامل نہیں ہوتی. پھر اس میں سمسون کا کیس آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے خدا بھی نالا تھا اور ماں باپ بھی نالا تھے. اور میں ان بچوں سے ضرور کہنا چاہتا ہوں جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کی رضا کو دیکھ لیں تاکہ خدا کی رضا ظاہر ہو جائے. تو ماں باپ کی رضا کا شامل ہو جانا خدا کی رضا کا شامل ہونا ہی ہے. بالکل. لیکن آستر کا کیس بہت مضبوط ہے اس میں ارینج میرج کے تعلق سے، کہ جس میں لڑکی لڑکا بھی خوش ہے، راضی ہیں، ماں باپ بھی راضی ہیں، خدا بھی راضی ہے، جس میں مرد کی نے رول ادا کیا کیونکہ آستر کے ماں باپ تو مر چکے ہوئے تھے، جس کا ذکر ہمیں آستر کتاب کے دوسرے باب میں ملتا ہے. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام کو وہ دیکھیں ذرا آستر کتاب کا دوسرا باب، کہ جس میں آستر نے مرد کی تابع داری میں وہی کچھ کیا شادی کے تعلق سے جو مرد کی نے کہا. کیونکہ مرد کی گارجین تھا، اس کا سربراہ تھا، نگراں تھا اس کا، اور کیونکہ ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہوا تھا تو وہ مرد کی کو اپنے ماں باپ کی جگہ ہی دیتی تھی. جو کچھ مرد کی نے جس طور سے ارینج کیا آستر نے اس کو اوبے کیا اور اس کی اوبیڈینس میں پھر وہ بادشاہ کی ملکہ بن گئی. کتنی بڑی سرفرازی ہے، کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی خوشی ہے کہ ماں باپ جو ارینج میرج ہے دیٹ از آلویز بلیسفل، بابرکت ہے، خوشی کا باعث ہے. تو دونوں طرح سے ہے. ارینج میرج تو ایک ہمارا کلچرل بیبلیکل کلچر کی بات ہے، بیبلیکل تعلیمات کی بات ہے، خدا کے احکامات کی بات ہے اور والدین کی ذمہ داریوں کی بات ہے، وہ اسی طرح سے کرنا چاہیے. اگر کہیں پسند کی شادی آتی ہے تو اسے ماں باپ کی رضا کا شامل کرنا ضروری ہے اور خدا کی رضا اس میں شامل ہونا ضروری ہے. تو ارینج میرج جو ہے وہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو بائبل نے بیان کیا ہے، تو یہ ضروری ہے. ٹھیک، بہت شکریہ پادری صاحب، بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ آپ نے اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے. امید کرتی ہوں کہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے، خصوصاً جو نوجوان ہیں، ان کے لیے یقیناً باعث برکت ثابت ہوا ہوگا. ناظرین، پروگرام کلام کی روشنی کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی